اس سلسلے میں جو میں پہلا حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں وہ ہے جناب غلام رسول سعیدی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو تفسیر ہے تبیان القرآن. یہ اس کی جلد نمبر ہے 5 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کہ انہوں نے اپنے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اس کے اندر ایک بڑا بہترین پوائنٹ کو انہوں نے ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو دینی پیشوا کے کسی قول کے خلاف قرآن یا حدیث دکھائی جائے تو وہ اپنے اماموں کے قول کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. یعنی اگر اس کو کوئی بات اس کے امام یا اس کے کسی دینی پیشوا کے خلاف دکھائی جائے قرآن اور حدیث میں سے تو بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے وہ امام کے قول کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آیت اور حدیث کیا ان کو معلوم نہیں تھی؟ جو آیت آپ ہمیں بتاتے ہو کہ یہ ان کے قول سے ٹکراتی ہے یا حدیث بتاتے ہو جو ان کے قول سے ٹکراتی ہے تو کیا یہ ان کو معلوم نہیں تھی؟ وہ تم سے بہتر جانتے تھے. تم کون سے مدرسے سے پڑھے ہو، تم کہاں سے پڑھے ہو، کون سا ٹیچر تمہیں پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی لا یعنی اور فضول باتیں کر کے مدے سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے امام کی غلطی مانے اور اپنی اصلاح کریں. یہ اس وقت کی بات ہے جب غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی یہ کتاب لکھ رہے تھے. اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ غلام رسول سعیدی جو کہ خود مقلد تھے ان کے نزدیک اگر آپ کسی ایسے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امام کا ایک قول قرآن یا حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو آپ اس کو وہیں پر چھوڑ دیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ نتیجہ بھی نکل رہا ہے کہ چاہے وہ امام ہو یا اسکالر ہو وہ غلطی کر سکتا ہے. اس میں ناممکنات والی کوئی بات نہیں ہوتی. اسی طرح جامع البیان کے اندر امام عبد البر المالکی کا قول نقل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی قول کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی قول کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی کی بات صحیح ہو سکتی ہے اور کہیں پر غلط بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنا بڑا عالم، جتنا بڑا مفسر، جتنا بڑا محدث، جتنا بڑا امام، جتنا بڑا فقیہ ہے اس سے غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ معصوم نہیں ہے میرے بھائی، وہ غیر معصوم ہے. اس سے غلطی ہونے کی گنجائش بہرحال باقی رہتی ہے. اسی آیت کی تفسیر میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہی بات کہی کہ جو یہودی یا عیسائی ہیں وہ اپنے علماء کو رب نہیں مانتے تو اللہ نے قرآن میں یہ بات کیوں کہی؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علماء کے کہے ہوئے حلال کو حلال جانتے ہیں اور ان کے کہے ہوئے حرام کو حرام مانتے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈینس، وداؤٹ اینی دلیل، بغیر کسی دلیل کے. صرف چونکہ علماء کہتے ہیں اس وجہ سے وہ اس کو حلال یا حرام کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ ان علماء کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں. یہ حذیفہ ابن یمان کا فتویٰ ہے. جامع البیان کے اندر جز نمبر 8 صفحہ نمبر 54 یعنی کہ 58 کے اندر یہ بات موجود ہے. میرے بھائیو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو بھی 100% ایکوریٹ نہیں مان سکتے. تو جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا کہ جو بندہ اہل سنت والجماعت سے صحیح کر کے پڑھا ہو اس سے غلطی ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اس ابہام کو دور کر لیجئے. کیونکہ یہ کیسا ابہام ہے آپ کا جو کہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر مزید لوگوں کو معصوم ماننا شروع کر دیا ہے. جیسے بعض مسالک اور بعض فرقوں میں اپنے اپنے اماموں کو معصوم مانا جاتا ہے اور ان سے کوئی غلطی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی کہ ان سے کوئی غلطی ہو سکتی.